اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید شعبان کے روزے کا بیان۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اتنا ادھک رکھتے چلے جاتے تھے کہ ہمیں خیال ہونے لگتا تھا کہ آپ کبھی افطار ہی نہیں کریں گے، اور کبھی مسلسل افطار کی حالت میں رہتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہونے لگتا کہ آپ کبھی روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے ماہ کے روزے رکھے ہوں، اگر میں نے شعبان مہینے کے علاوہ اور کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہی نہیں دیکھا۔ کثرت مطلب کثرت میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں، زیادہ ماترا، ہاں پورے مہینے بھی رکھتے تھے لگاتار، ہاں کبھی کبھی پورے مہینے بھی رکھ دیتے تھے شعبان میں، اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہی مین کام ہے روزے میں۔ شعبان کے مہینے میں جو فضیلت ہے، شب برات کو پتہ نہیں کہاں سے یہ نیا ورڈ پیدا ہو گیا، نہ قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے۔ شب برات یہ لفظ ہی مطلب جھوٹا لفظ ہے، بس نفلی روزہ رکھنے کا حکم ہے، نفل روزہ رکھو، اور روزہ کس لیے رکھو کہ آنے والے مہینے کی تیاری ہو جائے۔ ابو سلمہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ نے بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے، اور پورا شعبان مہینہ روزہ سے رہتے، اور فرماتے کہ عمل اتنا ہی کرو جتنا کر سکنے کی طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، تم سوئے ہی عمل کر کے تھک جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے ادھک پسند فرماتے جو ہمیشہ پڑھی جائے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آپ جب کوئی نفلی نماز پڑھنا شروع کرتے تو اس کو ہمیشہ پڑھتے، ٹھیک؟ یہ استعمال لیجیے کہ کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اتنا ہی پڑھو جتنا اس کو ہمیشہ کر سکے۔ جیسے میں تحیۃ المسجد کا ایک دم آدمی بنا لے معمول کہ 2 رکعت نفل عبادت ہے، اس کو ہمیشہ کرتے رہے، اس میں بہت بڑا پہاڑ کا کام بھی نہیں، اور آسانی سے ہو بھی جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت ہے، جیسے سنت موقدہ ہی لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی بھی مسجد میں داخل ہوتے بغیر تحیۃ المسجد پڑھے بیٹھتے ہی نہیں۔ اسی طرح سے جمعرات کا سوموار والا روزہ رکھ لے، منڈے والا نفل کا کبھی نہیں چھوڑتا تھا، آپ رکھتے تھے، ہمیشہ اس کو رکھتے تھے، ٹھیک۔ ابھی کا مطلب کہ 15ویں شعبان کی رات میں 20 رکعت 80 رکعت نماز پڑھو، یہی ہو کر رہا ہے نا لوگ، نیا بنا کا ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، اتنا نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ سب جو فتنے سے بچنا چاہیے۔ اور دیکھو عبداللہ بن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے ماہ کا روزہ نہیں رکھتے، آگے نا، اور آپ جب نفلی روزہ رکھنا شروع کرتے تو اتنا ادھک رکھتے کہ کہنے والے کہنے لگتے کہ اللہ کی قسم آپ تو اب افطار ہی نہیں کریں گے، اب روزہ رکھنا ترک کر دیتے، اور جب روزہ رکھنا ترک کر دیتے تو کہنے والے کہتے کہ اللہ کی قسم اب آپ کبھی روزہ رکھیں گے ہی۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب کہ آپ مسلسل رکھے جا رہے ہیں، پھر چھوڑ دیا تو چھوڑ ہی دیا۔ کون سا روزہ؟ نفل روزہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، کیا ہے؟ شعبان۔ اور آج کا مسلمان خالی 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے، اور بھی کس وجہ سے رکھتا ہے؟ شعبان کی فضیلت کی وجہ سے نہیں رکھتا، شب برات کی وجہ سے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی مردہ آئیں گے اور حلوہ پراٹھا کھا چلے جائیں گے۔ ابھی ایسے ہی گھروں میں رکھا تھا کہ آج روح آئے گی، مردہ آئیں گے، اچھا اچھا کھانا پکاؤ، آئیں گے اور کھائیں گے، ملاقات ہوگی، سمجھے؟ یہ سب ہو رہا ہے، کسی بھی آدمی سے جا کے کچھ لوگ بتا دے گا، ہم تو پوچھ کے بتا رہے ہیں نا کہ روح آتی ہے۔ ابھی روح آگے برست میں چلے گی پھر واپس کہاں آتی ہے؟ وہ تو اپنے مصیبت میں ہوگی، پتہ نہیں عذاب ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانے، واللہ اعلم۔ زندے کی فکر نہیں ہے، مردے کی بہت فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے انسان کی، ہماری کیا حالت ہے، ہم مردے کے چکر میں پڑے ہیں۔ جو مر گیا، ابھی جو مر گیا اس کا ختم دنیا سے کنیکشن، جو زندہ ہے وہ اپنی پہلے فکر کرے، یہی ہے نا، لیکن جو زندہ ہے وہ اپنی فکر کرے، مردے کے چکر میں کہاں پڑے ہوتے۔
وہ جب تک زندہ رہے ان کا اعمال ان کے ساتھ رہا، مر گئے سم کارڈ ختم، نیٹ ورک ختم، مر گئے نیٹ ورک ختم، کچھ نہیں، روح نکل گئی، جسم کیا ہے کچھ نہیں، ختم، بس ایک جسم ایک لوتھڑا ہے دوست کا، چاہے اسے تم کاٹ کر پھینک دو، چاہے جلا دو، چاہے پانی میں بہا دو، چاہے سنت کے مطابق اس کو دفن کر دو، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ تو زندے کے چکر میں نہیں ہے، مردے کے چکر میں پڑے دنیا۔ اور دیکھو ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنا افطار کرتے، یعنی روزہ نہ رکھتے، افطار کا مطلب روزہ نہ رکھنا، کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ اس ماہ آپ کبھی روزہ ایک بھی روزہ نہ رکھیں گے، اور جب رکھنا شروع کرتے ہیں تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ آپ اس ماہ افطار ہی نہ کریں گے۔ اگر کوئی آپ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو وہ دیکھ لیتا کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں، اور اگر کوئی سوتا ہوا دیکھنا چاہتا تو وہ بھی دیکھ لیتا کہ آپ سو رہے ہیں۔ سلیمان نے حمیر سے اس پرکار روایت کی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روزے کے بارے میں پوچھا، تب انس نے یہ اوپر کی حدیث بیان کی۔ اور آج کے پیر بابا لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب چمتکاری کام کرتے ہیں، نہیں چمتکاری کام کرتے ہیں۔ ابھی کوئی ہے تو ایسا کی وجہ سے پڑھ رہا ہے فجر کی نماز 40 سال سے، کتنے دن سے؟ 40 سال سے، 40 سال سے ایسا کی نماز سے فجر کی نماز پڑھے۔ ابھی بیوی بچوں کو کیا ہوگا؟ جب حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول سوتے بھی تھے، کیا تھے؟ سوتے بھی تھے، بھی عبادت بھی کرتے تھے۔ اور آج کے چمتکاری بابا لوگ ایک دم چمتکار پہ چمتکار کیے جا رہے نہیں، چمتکار کیے جا رہے بھائی، مطلب اللہ کے رسول ایسا نہیں کرتے تھے، آج بابا لوگ مطلب نوز اللہ ان سے بھی آگے نکلتے ہیں، یہی تو ہاں ایسے بھی نا۔ ابھی ایک بابا تو ایسے رہے، وہ دن بھر بیٹھے ہیں، عصر کی نماز ختم، فجر کی نماز ختم، مغرب کی نماز، اور لوگوں نے پوچھا بھائی نماز نہیں تم کو نہیں معلوم ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ آئی لوگ بابا پیر بابا لوگوں کی یہ حالت ہاں مطلب کہ آپ کو نہیں پتا، مطلب آزاد ہو رہی ہے، مسجد میں نہ جا رہے ہیں، اپنا مجاہدین لگے، پھر لگے عصر ختم، مغرب ختم، جوہر ختم، سب ختم۔ لوگوں نے پوچھا بھائی نماز کب پڑھتے ہو بابا؟ تم نہیں سمجھ پاؤ گے ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز پڑھ لی ہے یہیں پہ بیٹھے۔ ہاں ایسے چمتکاری بابا ہے۔ ہاں تو اسی چمتکاری بابا کی وجہ سے جو سب برات میں جتنا خرافات ہو رہا ہے سب چمتکار ہے۔ ہاں اور دیکھیے آگے حمید روایت، دوسری حدیث حمید روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق سوال کیا کہ اب آپ کب کتنا اور کس پرکار رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا کسی مہینے میں آپ کو روزہ کی حالت میں دیکھوں تو آپ روزہ کی حالت میں دیکھ لیتا، اور جب چاہتا کہ آپ کو بے روزہ دیکھوں تو آپ اسی حالت میں پاتا۔ اسی پرکار جب چاہتا آپ کو رات میں نماز میں پڑھا ہوا دیکھوں تو نماز کی حالت میں پاتا، اور جب چاہتا کہ آپ کو سونے کی حالت میں دیکھوں تو آپ کو سویا ہوا پاتا۔ اور میں نے کوئی ریشم اور کوئی مخمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے ادھک نرم نہیں پایا، اور نہ میں نے کوئی مشک اور عبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے خوشبو سے ادھک خوشبو والا سونگھا۔ فائدہ معلوم ہوا کہ آپ کبھی رات کے اول پہر میں عبادت کرتے، کبھی بیچ میں اور کبھی انتم پہر میں۔ اسی پرکار آپ کا آرام کرنا بھی الگ الگ سمے میں تھا، اسی پرکار آپ روزہ بھی کبھی مہینہ کے شروع میں، کبھی بیچ میں اور کبھی مہینہ کے آخر میں رکھتے۔ تو جو شخص آپ کو جس حالت میں دیکھنا چاہتا اس کی حالت میں پا لیتا۔ آپ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ آپ کی سنت پر آسانی سے لوگ عمل کر سکیں، ورنہ آپ کے اندر تو اتنی طاقت تھی کہ پورے سال روزے اور نماز میں گزار دیں، لیکن آپ کی امت کے لیے وہ سرل یعنی آسان شکشا مگر تعلیم دینا ادیش تھا، یعنی مقصد تھا کہ امت کو آسان طریقہ سے کیا جائے، امت ہماری مطلب اس میں نہ پڑے۔ نہیں سو سکتے وقت میں نہیں سو سکتے، کیا چیز نہیں سو سکتے تھے وقت میں، فجر میں اٹھیں اب جو ہے نماز پڑھ لی ہے، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہم لڑائی کی تھی کا وقت ہو گیا، 10 منٹ پہ لیٹ گئے اور نینا نہیں، کوئی حرج نہیں، بہت بڑا گناہ نہیں۔ آپ فجر کی نماز ادا کر لیے نا، آپ سو سکتے ہیں، ٹھیک۔ ہم اگر
بہتر ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہی سویا جائے، مگر اس طرح کی کوئی معاملہ نہیں ہے شرعی عذر، مطلب کوئی گناہ پکڑ نہیں ہے. بھائی ہم نے جیسے نماز اب جیسے سحری میں کیا رمضان میں کیا ہوتا ہے، نماز ہو جاتی ہے سارے لوگ سو جاتے ہیں، سوتے ہیں نا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ سو سکتے ہیں. اب آپ کی طبیعت کے اوپر ہے بھائی، آپ رات میں جاگے ہوئے ہیں، رات میں عبادت کیے ہوئے ہیں فجر کے، ہاں مگر فجر کی نماز قضا نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. فجر پہلے نہیں سونا ہے، فجر پڑھ کے سونا ہے. پہلے پڑھ لیتے تھے، آپ کل سونے میں طلوع ہو جاتے ہیں، نہیں پاتے ہیں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے ویسے نماز پڑھ کے فجر، بس اتنا ہی حکم ہے. ٹھیک، جیسے کہ اگر جیسے مطلب قضا پڑھیے، قضا پڑھیے، مگر ابھی مت سوچیں کہ ہم ظہر میں پڑھیں گے اور عصر میں پڑھیں گے اور مغرب میں پڑھیں گے. جیسے ہی آپ نہیں نا، ٹھیک ہے. اور دیکھیے ایک حدیث دیکھیے، نفلی روزہ کے دوران مہمان کا حق. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی، یعنی تمہارے ملاقاتیوں مہمانوں کو بھی تم پر حق ہے، تمہاری پتنی یعنی تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. پھر میں نے پوچھا داؤد علیہ السلام کس پرکار روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی پورا 24 گھنٹہ کا روزہ ہوتا تھا داؤد علیہ السلام کا. سمجھا؟ ہاں، رات بھی نبی تھے نا، ان کے ہاں پاس ہاں ہاں، کیونکہ ابھی ہیں ان کی مطلب کہ ان کی کوئی قوم ہے ختم ہو گئی. داؤدی سنے ہیں، سننے میں تو آتا ہے داؤدی، سننے میں ہم کو کہیں ذکر نہیں ملتا، زبور میں کہیں ذکر نہیں آتا، تورات کا آتا ہے. اگر تورات مارکیٹ میں مل جائے گی یہودیوں کے پاس، وہ قوم ہے نا یہودی، وہی ہم کیسے قوم ہے. مگر زبور داؤد علیہ السلام قوم کے بارے میں کہتا ابھی جب مودی یہ آیا تھا تو اس نے سنا میں دے رہا داؤدی سے ملا، داؤدی سے ملا. آئے نہیں سب دوسرا بتاؤ، بہرا وہرا سیوں میں فرقہ ہے. ہم کو ایک شخص ملے گلیے میں، کہیں گے مسجد کہاں گئی، ہم یہاں گئے ادھر گئے، سمجھو تو کہیں ان کو فاتحہ بھی لانا ہے، کہا خدا مسجد جاؤ. آئے تھوڑا فاتحہ آپ نے کتنا یہاں پر لکھا بات غلط کہیں. اب وہی ہے کہ آپ دیکھو ایک اور حدیث پڑھ کے ختم کریں. حدیث نمبر 1975. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ مجھے سوچنا ملی کہ تم دن کا روزہ رکھتے ہو اور رات کو نماز میں کھڑے رہتے ہو. انہوں نے کہا اے اللہ رسول ہاں یہ سچ ہے. آپ نے فرمایا خبردار اس پرکار مت کرو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، عبادت بھی کرو اور سوو بھی، کیونکہ تم پر تمہارے بدن کا حق ہے، تم پر تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری پتنی کا بھی تم پر حق ہے. تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا. اس پرکار یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا. میں نے اپنے اوپر سختی چاہی تو مجھ پر ہی سختی کر دی گئی. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اندر نبھانے کی چھمتا پاتا ہوں. اس پر آپ نے فرمایا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھو اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں نے پوچھا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کس پرکار کا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا. فائدہ عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، لیکن عمر ادھک بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پرکار کی پابندی کٹھن محسوس ہونے لگی تو کہنے لگے کاش آپ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا اور مہینہ میں کیول 3 روزہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ کے رسول چاہتے تھے نا کہ ہماری امت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی. تو کل ملا جلا کے شعبان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ ادھک ماترا میں روزہ رکھا جائے، کثرت سے روزہ رکھا جائے اور خالی 15ویں شعبان کا روزہ نہ رکھا جائے. یہ بھی یاد رکھیں کثرت سے روزہ ہے، اس مہینے کی فضیلت بھی ہے. اور جو یہ ضعیف حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کی طرح سے جو ہے ان کو جتنا بال ہے اس طرح سے مردے معاف کر دیے جائیں گے، بخشائش ہوگی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جنت البقیع والی جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ سب ضعیف حدیث ہے.
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں. بس ثابت یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے. ٹھیک، تو آپ بھی ویسے روزہ رکھیے. آپ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 بس رمضان سے 3-4 دن تک پہلے روزہ مت رکھیے، یا 1 ہفتہ پہلے مت رکھیے، یا 15 دن 15 شعبان تک روزہ رکھ لیجیے. اس کے بعد کھائیے پیے تندرست ہو جائیے، اور پھر رمضان جب آتا ہے اس کا ویلکم کیجیے، سواگت کیجیے، اور اس میں خود عبادت کیجیے. اور اس میں جو فضیلت بیان کریے لیلۃ القدر جو شب قدر کی رات ہے، اس میں جو ہے آخری عشرے میں یعنی 20 روزہ کے بعد سے جو شروع ہوتا ہے، اس میں 21ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات کو جاگنا ہے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ پوری 10 دن جاگتے ہیں. اسی میں جو ہے مغفرت ہوتی ہے، اسی میں سب کچھ ہوتا ہے. جو شب برات میں بتایا جاتا ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ ہم شب قدر میں نازل. اب ویسے بھی عام دنوں میں بھی تہجد کے وقت روز اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مغفرت کرانے والا مغفرت کرا لے، کوئی ہے رزق مانگنے والا رزق مانگ لے. ہم اس کی دعا قبول کر لیں. کب؟ رات کے انتہائی پہاڑ سے میرے تہجد کے وقت مان کے چلیے 3 بجے رات سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک، روز آتا اللہ کا، خالی 15ویں شعبان کو نہیں. شعبان کی مہینے کی فضیلت اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین ثم آمین.